موسیٰ ایک اور عظیم اور ذہین شخص تھا جسے خدا کے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا اور پالا گیا تھا۔ اس نے اپنے سائنسی اعمال سے اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کی۔ تاریخ ہمیں سکھاتی اور بتاتی ہے کہ وہ ایک فوجی سردار تھا اور کسی کام کو کرنے کا اس کے پاس ایک ہی طریقہ تھا، یعنی کسی کو مار ڈالنا۔ وہ اتنا ذہین تھا کہ وہ ہوشیار مصریوں کو عقل سکھا سکتا تھا۔ اپنی تمام عقل اور علم کے باوجود وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں جو خدا اس کے لیے اپنے ذہن میں رکھتا تھا ناکام ہو گیا، بری طرح ناکام ہو گیا۔ اور اپنی ناکامی دیکھنے کے بعد، جیسا کہ اس نے مصری کو قتل کر کے ریت میں دبا دیا تھا اور اپنے بھائی سے ملامت سنی یا سوال سنا کہ کیا تو ہمیں بھی کہ اس مصری کی طرح قتل کر ڈالے گا، اس پر موسیٰ بیابان میں بھاگ گیا اور بھگوڑا نبی ہوا۔ بیابان میں 40 سال گزارنے کے بعد خدا اسے دنیا کی چیزوں کی طرف سے غیر تعلیم یافتہ بنا رہا تھا اور اسے خدا کی سوچ کی طرف لا رہا تھا۔ اس کی تمام ڈاکٹر کی ڈگری اور دیگر سب کچھ اس میں سے نکال رہا تھا، یہاں تک کہ خدا اس کے دل میں کام کر سکتا تھا۔ جب خدا سب کچھ تیار کر چکا تو ایک دن جب موسیٰ بیابان کے عقبی حصے میں بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا، ایک جانے پہچانے راستے میں اس نے ایک جھاڑی میں آگ لگی دیکھی۔ موسیٰ جو ایک سائنسدان تھا، وہ بطور سائنسدان اس تک کبھی پہنچ نہ پایا۔ اگر آپ غور کریں، سائنسدان ہوتا تو وہ کہتا میں اس درخت کے کچھ پتے لیبارٹری لے جا کر چیک کروں گا کہ ان کے اوپر کون سی چیز چھڑکی گئی ہے کہ یہ جل بھی رہے تھے لیکن بھسم نہیں ہو رہے تھے۔ اگر اس نے ایسا کیا ہوتا تو پھر وہ ابھی تک تیار نہ ہوتا، لیکن اس نے یہ کیا کہ وہ اس کے پاس گیا، اپنے جوتے اتارے، گھٹنوں کے بل اس کے آگے جھک گیا، کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ یہ مافوق الفطرت ہے۔ اس میں سے خداوند کا کلام نکلا جو کہہ رہا تھا، میں نے اپنے لوگوں کا رونا چلانا سن لیا ہے اور میں نے اپنے کلام کو یاد کیا، میں ان کو چھڑانے کے لیے تجھے بھیج رہا ہوں۔ بعض اوقات فرض کی انجام دہی میں خدا اپنے کسی بندے کو کسی ایسے کام کو کرنے کے لیے بلاتا ہے جو فطری ذہن کے لیے پوری طرح مضحکہ خیز ہوتا ہے۔ وہ ان سے ایسے کام کراتا ہے جو انسی کا باعث بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر موسیٰ 40 سال کا فوجی جوان ہوتے ہوئے بھی، تخت اس کے پاؤں کے نیچے ہوتے ہوئے بھی، مصر کی تمام فوجیں اس کے اختیار میں ہوتے ہوئے بھی ناکام ہو جاتا تو، اور اس میں ناکام ہو کر جھاڑی میں اس فرشتہ سے ملاقات کے بعد وہ اگلی ہی صبح مصر کو جا رہا تھا، جبکہ ایک ٹیڑھے میڑھے عصا کے علاوہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا۔ اس کی بیوی ایک خچر پر بیٹھی تھی اور جیرسروم اس کی پشت پر تھا، اور شاید اس کی سفید داڑھی اس کی کمر کے پاس تک لٹک رہی تھی۔ اس کی عمر 80 سال تھی، اس کا ننگا سر دھوپ میں چمک رہا تھا، ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آنکھیں آسمان پر لگی تھیں اور لبوں پر ایک مسکراہٹ تھی۔ کسی نے کہا ہوگا موسیٰ کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا ہوگا میں مصر کو فتح کرنے جا رہا ہوں۔ جب وہ پوری ایک فوج کے ساتھ بھی ایسا نہیں کر سکتا تھا تو ٹیڑھی میڑھی چھڑی کے ساتھ کیوں کر لیتا؟ اے شخص، تو اپنا ذہن کھو بیٹھا ہے، تیرا دماغ چل گیا ہے۔ یہ تنہا آدمی کا حملہ تھا، مگر بات یہ ہے کہ وہ ایسا کر گزرا، اس لیے کہ یہ خداوند کا کلام تھا اور موسیٰ کا ارادہ اٹل تھا۔ خواہ معاملات کیسا بھی عجیب تھا، خدا اس کے ساتھ تھا اور وہ تمام عجیب باتوں سے بڑھ کر تھا۔ اگر مرد و خواتین یہ خیال کر سکیں کہ آج رات بھی خداوند کا کلام سچائی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، پوری ابدیت کلام کے ساتھ منسلک ہے۔ یسوع نے کہا تھا، آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن کلام کا ایک لفظ بھی نہ ٹلے گا۔ موسیٰ وہاں چلا گیا اور وہ بہت ثابت قدم تھا۔ جب اس نے اپنا عصا پھینکا اور وہ سانپ بن گیا، پھر اس نے نکالوں کو دیکھا۔ خدا کی راہ میں یہ چیز آج بھی موجود ہے۔ کوئی کسی چیز کی نقل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور نکالوں نے اسے دکھاوا پیدا کرنے کی کوشش کی، انہوں نے بھی اپنے عصا گرا دیے۔ موسیٰ جانتا تھا کہ اس کی گفتگو کس کے ساتھ ہوئی، وہ جانتا تھا کہ کس پر ایمان لایا ہے۔ اسے تاکید کی گئی تھی کہ اس گھڑی کے خلاف اس کا وفادار رہے جو کہ یہ کرنے کی قدرت رکھتا تھا۔ موسیٰ ساکن کھڑا رہا، پھر موسیٰ کا سانپ جادوگروں کے سانپ کو کھا گیا، اور ہمیں سکھایا گیا ہے کہ یہ چیز پھر دہرائی جائے گی، شاید اس طریقے سے نہیں لیکن
آخری ایام میں یہ پھر دہرائی جائے گی، کیونکہ جیسے یونس اور یمبریس نے موسیٰ کے مقابل کھڑے ہوئے اسی طرح وہ سچائی کا مقابلہ کریں گے۔ موسیٰ ثابت قدم تھا کیونکہ اس کے پیچھے خداوند یوں فرماتا ہے کا حاصل موجود تھا، میں تیرے ساتھ ہوں گا۔